اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثنا اس رب جلیل کی جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے حردث عزیز دوست فہد نے لندن سے سوال کیا تھا حقوق امام حسین علیہ السلام۔ اسی گفتگو کے تسلسل میں یہ ہمارا تیسرا مرحلہ ہے۔ ہم اپنے تھرڈ پارٹ میں آ چکے ہیں، اور ہم نے پچھلے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں اہل سنت برادران کی معتبر احادیث اور تاریخ کی کتب سے تمام واقعات و حالات کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ پارٹ نمبر 3 میں اب ہم گفتگو کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ کو چھوڑ کر اب مکہ آ چکے ہیں۔ تو جب امام حسین علیہ السلام مکہ یہاں پہنچے تو یہاں پر عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر مشہور صحابی رسول کا بیٹا مکہ میں موجود تھا، اور وہ ڈیلی امام حسین علیہ السلام سے ملنے آتے تھے۔ ان کی محبت میں نہیں، ان کا میں کردار پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے قاتلان امام حسین مختار ثقفی کو قتل کیا۔ انہوں نے خود حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کو مدینے میں اپنے پاس رکھا، اور نہ تو انہوں نے امام حسین کی بیعت کی، نہ امام حسین سے کوئی ہمدردی کا اظہار کیا، اور جب تک امام وہاں موجود تھے انہوں نے کوئی اپنی خلافت کا اعلان بھی نہیں کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ امام کی موجودگی میں ان کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، اور خدا را اس کو غور سے سنیے اور اس کو سمجھیے۔ اور میں آج ایک بہت بڑا ایلیگیشن کہ کوفیوں نے ہی امام کو بلایا خط لکھ کر، کوفیوں نے ہی قتل کیا، اور یہ خود ہی آج تک روتے ہیں، اس پر ساری گفتگو کریں گے۔ تو ہم اس پہ ضرور بات کریں گے، کوفے پر ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں سوال کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اور اس بات کو مشہور کرتے ہیں، ان سے پہلا سوال تو یہ کہ ٹھیک ہے، ایک پل کے لیے آپ کی بات کو سائڈ پر رکھتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ امام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ مدینہ والوں نے امام کو ساتھ کیوں نہیں دیا؟ مدینہ میں تو بڑے بڑے اصحاب موجود تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، جن کے بڑے بڑے پیٹ تھے، جن کو یزید کے ڈیڈی امیر شام نے ان کے پیٹوں کو مسلمانوں کے بیت المال سے بھرا۔ تو یہ سوال تو پہلے مدینہ کے لیے ہوا کہ مدینہ نے رسول کے نواسے کو جانے کیوں دیا، کیوں نہیں ساتھ دیا، کیوں نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہی سوال مکے والوں سے کیا جائے گا کہ مکے والوں نے کیوں نہیں امام کا ساتھ دیا۔ عبداللہ زبیر کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، دیکھتے ہیں یزید کو، ایسے کی تیسری سالی کی مکے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ امام تو حج کے دور میں نکلے، دنیا بھر سے حاجی آئے ہوئے تھے، کیوں حسین کو جانے دیا ہے، کیوں امام حسین کے ساتھ نہیں دیا؟ مسلمان ایز یوجول اپنی عبادتوں میں لگے رہے تاکہ جنت میں چلے جائیں، اور جنت کا مالک و وارث اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے مکہ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ آئیے اب تھوڑی سی ہسٹری اس بات پہ ڈالتے ہیں۔ کوفہ کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے، ورنہ میں جس ٹاپک پر آپ لوگوں کی اٹینشن چاہتا ہوں وہ ممکن نہیں ہے جب تک ہم تھوڑا سا کوفے کا بیک گراؤنڈ نہ سمجھیں۔ کوفہ وہ شہر تھا. Kufa was a cantonment city. It was established under the reign of second Khalif as a cantonment city. دوسرے خلیفہ دوم کے زمانے میں اس کو اسٹیبلش کیا، وہ ایک کنٹونمنٹ سٹی تھی، وہاں پہ ان کی آرمی رہتی تھی، پھر وہاں پہ کرسچنز اور ادھر ادھر ہر مذاہب کے لوگوں کو جو اپنے اسکلز میں ایکسپرٹ تھے ان کو بلایا گیا تاکہ وہاں رہنے لگے۔ آئیے اچھا، علامہ تبری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ تبری میں 61 ہجری کے واقعہ، کیونکہ 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا ہوا، اس میں لکھتے ہیں کہ اس وقت کوفہ میں مسلمانوں میں دو گروپ تھے، ایک گروپ تھا شیعان علی اور ایک گروپ موجود تھا شیعان عثمان۔ میں لفظ شیعہ کی بھی بات کرتا ہوں آپ سے۔ اس سے پہلے امام ذہبی ان ہز بک میزان الاعتدال والیوم نمبر 3 پیج 552 میں لکھتے ہیں، یہ از جوائنٹ اسکالر آف اہل سنت، وہ لکھتے ہیں کہ لفظ شیعہ جو ہے وہ پرانے زمانے میں الگ معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور آنے والے زمانوں میں الگ اس میں استعمال ہونے لگا، جو صرف ایک طبقے کے لیے مخصوص ہو گیا۔ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کس کے لیے ہوا، یا آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ آج شیعہ کا لفظ کہیں تو کس کی طرف آ جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ As there was no word as Sunni ever existed in the Holy Quran or in the Hadith of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سنی کا ورڈ کہاں انوینٹ ہوا یہ آپ خود ہی اس پہ تحقیق کریے گا۔ 61 ہجری میں تو میں آپ کو لے آیا، پیغمبر ہو گئے ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں، کوئی سنی کا لفظ نہیں تھا۔ آئیے لفظ شیعہ، علامہ تبری نے کہا دو شیعہ تھے، شیعان علی اور شیعان عثمان، اور اس کی وضاحت کر دوں قرآن مجید سے کہ لفظ شیعہ کے مطلب کیا ہیں۔
شیعہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں گروپ آف پیپل کے یا فالوورز کے۔ پروردگار نے ایک مرتبہ قرآن میں آواز دے کہا ابراہیم تم نوح کے شیعہ ہو، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ابراہیم تم نوح کے فالوور ہو۔ پھر الگ ایک اور مقام پر کئی مقام پر لفظ شیعہ ہے، میں تو دو کا سہارا لے کے آپ کو معنی ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرے مقام پر پروردگار نے آواز دے کہا شیعان موسیٰ و شیعان فرعون، یعنی موسیٰ کا شیعہ اور فرعون کا شیعہ۔ تو شیعہ بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا ہے، شیعہ کس کا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر موسیٰ کا شیعہ ہے تو رحمت اللہ ہے، اور اگر فرعون کا شیعہ ہے تو لعنت اللہ ہے۔ اچھا جی، اب ہم نے ثابت کیا آپ کے سامنے کوفہ کب بنا، کوفہ میں میجورٹی کن لوگوں کی تھی پہ بھی ہم بات کریں گے، ابھی آپ کو دلیل دیں گے۔ اس وقت دو گروہ تھے مسلمانوں کے، شیعان علی اور شیعان عثمان۔ اور ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنہ والیوم نمبر 1 پیج 174 میں لکھتے ہیں کہ the شیعان عثمان used to openly curse حضرت علی from the pulpits۔ دوسری پارٹی تھی، میں بار بار ان کا نام نہیں لوں گا، جو دوسری پارٹی تھی وہ حضرت علی کو کھل کر برملا ممبروں پر گالیاں دیتی تھی، یہ بھی میں نے ثابت کیا۔ دو گروہ تھے، کوفہ سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، اب کوفہ میں کس کی میجورٹی کس کی مائنورٹی تھی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو کوفہ لے چلتے ہیں۔ یزید کے ڈیڈی امیر شام کی موت کی خبر کوفہ پہنچ گئی۔ جب پہنچی تو وہاں پر، یہ تاریخ تبری سے پڑھ رہا ہوں، ان کا حوالہ سب سے زیادہ اس لیے دیتا ہوں کہ اس کو تاریخ ام الملوک بھی کہتے ہیں، ہسٹری آف مدرس، اور میرے پاس وہ موجود ہے۔ سیکرٹ میٹنگ ہوئی کوفہ میں شیعان علی کی، اور جس میں صحابی رسول حضرت سلمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے بھی صحابی رہے رسول کے بعد، اور امام حسن کے بھی رہے، ان کے گھر پہ ایک میٹنگ ہوئی، سیکرٹ میٹنگ ہوئی۔ سیکرٹ کا لفظ خفیہ یہ بتا رہا ہے کہ نہ تو شیعان حیدر کرار کوفہ میں میجورٹی میں تھے اور نہ ہی پاور میں تھے، کامن سینس کی بات ہے۔ انہوں نے میٹنگ جس میں طے کیا کہ انہوں نے بتایا کہ بھائی امیر شام مر چکا ہے، یزید حاکم بن چکا ہے، بلا بلا بلا، جو ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، امام مدینہ چھوڑ چکے ہیں، مکہ آ چکے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، امام کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن امام کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں اس کے ڈائر کونسیکوینسز کا پتہ ہونا چاہیے، کتنی ظالم حکومت ہے، ہماری جانیں آ سکتی ہے۔ لوگوں نے امام کو خط لکھے، دیز ور دا اسٹارٹنگ لیٹرس وچ went فرام کوفہ ٹو مکہ، امام کو پہلے گئے شیعان حیدر کرار سے۔ ان لوگوں کے جو مین نام ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا دوں، سلیمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعبہ بن نجبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عبداللہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قیس بن مشہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں سے کئی صحابی رسول ہیں۔ آئیے، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ کوفیوں نے خط لکھا، کوفیوں نے بلایا اور کوفیوں نے مار دیا۔ آئیے اب یہ جو شیعان علی ہیں، یہ انہوں نے جو لیٹر لکھا، ان بندوں کے حالات دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں تھے، کربلا کے واقعے میں انہوں نے کیا کیا۔ پہلے سلیمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کربلا کے واقعے کے بعد انہوں نے 4 سے 5 ہزار لوگوں کی فوج تیار کی کوفہ سے، مدینہ سے نہیں، مکہ سے نہیں، یہ کوفی ہیں جو امام کا ساتھ دے رہے ہیں۔ واقعہ کربلا سے پہلے بھی، واقعہ کربلا کے دوران بھی، اور واقعہ کربلا کے بعد بھی انہوں نے ایک موومنٹ بنائی جس کو توابین کہتے ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ بیچارے یہ 4-5 ہزار لوگ جو تھے بنو امیہ سے لڑنے میں ناکام رہے، مطلب بظاہر یہ انہوں نے شہادت نوش کی اور ان کی موومنٹ کسی کام کی نہیں تھی۔ توابین اس کی موومنٹ ہے، یہ علامہ طبری نے بھی لکھا۔ میں ایک اور جائنٹ اسکالر کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں، فرام اہل سنہ طبقات الکبریٰ والیوم نمبر 6 پیج 25 بائی ابن سعد۔ آئیے اب دوسرے صحابی رسول جنہوں نے شروع میں خط لکھا امام حسین کو، شیعان علی میں سے حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ضعیف تھے یہ ان شخصیات میں تھے جسے امام حسین علیہ السلام نے خود خط لکھ کے بلایا، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب امام نماز پڑھ رہے تھے یہ تیرے کھاتے رہے، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ انہوں نے امام سے پوچھا کہ مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو امام نے کہا سعید میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم جنت میں میرے ساتھ جاؤ گے۔ علامہ طبری ان کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں، یہ بھی شیعان علی میں سے جنہوں نے لیٹر لکھا تھا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، he also fought in the battle of Karbala and he embraced martyrdom as well۔ قیس بن مشہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص تھے جو شیعان علی تھے کوفہ، جنہوں نے لیٹر بھی لکھا اور نہ لیٹر لکھتے تھے، لیٹر آنے جانے کا کام کرتے تھے۔ یہ پکڑے گئے، انہیں حالات خراب تھے، پکڑے جانے کے بعد جی انہیں گورنر کے پاس لے گئے کوفہ کے، اور ان کے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر دارالعمارہ کی چھت پر اونچی چھت سے ان کو نیچے پھینک دیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ اور یہ اپنے مرنے سے پہلے بھی، شہادت سے پہلے بھی انہوں نے امام حسین کی شان میں خطبہ دیا۔ اچھا آئیے اب یہ تو شیعان علی نے لیٹر لکھے، بالکل لکھے،
ان کے میں نے بڑے بڑے حالات بھی بتا دیے. آگے ہم مزید گفتگو کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تقریباً 150 کے قریب امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے خط موصول ہوئے. ایک گروہ واقعی میں وہ تھا جو شیعہ علی تھا. دوسرا کون سے شیعہ تھے وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. ایک گروہ وہ تھا جو شیعہ علی تو نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ بنو امیہ کی کرپشن سے تنگ آ چکا تھا. مثلا میں نواز شریف کا سپورٹر ہوں، لیکن میں نواز شریف کی گورنمنٹ تنگ آ چکا ہوں تو میں نے اب پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا. بالکل اسی طرح تیسری پارٹی وہ تھی جنہیں اپرچونسٹ کہتے ہیں، جو اپرچونٹی کی اس میں ہوتے ہیں. جس طرح کی گورنمنٹ آف مکہ پڑھنے والے تھے، اس طرح گورنمنٹ آف کوفہ کا کلمہ بھی پڑھنے والے تھے. انہوں نے بھی خط لکھا کہ بھائی اتنے لوگ خط لکھ رہے ہیں امام کو، امام وہ واقعی میں نہ آ جائے کہ گورنمنٹ نہ بنا لیں، اور گورنمنٹ بنا لی تو پھر ہم کس کھاتے میں جائیں گے؟ ہم بھی لکھیں خط، ہم بولیں گے بھائی ہم بھی ساتھ تھے. آئیے اس کی دلیل دیتے ہیں آپ کو. تاریخ تبری لے چلتے ہیں آپ کو، والی نمبر 6 پیج 197. 7 dignitaries of Kufa which were not the Shia of Ali ibn Abi Talib wrote letters to Imam Hussein علیہ السلام، اور ان کے نام عبداللہ تاریخ تبری میں علامہ تبری نے لکھے ہیں. میں ان کے نام بھی پڑھتا ہوں جلدی. شعبت بن ربیل، حجر بن الجبر، یزید بن حرید، یزید بن رویم، اسرا بن قیس، عمرو بن حجاج، محمد بن عمر تمیمی. They were not the Shia of Ali and they were not present in the battle of Karbala on either side. نہ وہ یہاں تھے نہ وہ وہاں تھے، خط لکھنے میں ضرور تھے. تو ان کے خط کے 2 جملے میں نے نکالے ہیں تاریخ تبری سے. ان کے خط کے جملوں سے آپ کو اندازہ ہوگا. یہ کہتے ہیں فیلڈز ور فلرشنگ اگین، فیلڈز آر فلرشنگ اگین، دوبارہ کھیت لہلا رہے ہیں. ٹریز آر بیئرنگ فروٹس اگین، درختوں میں دوبارہ پھل نکل رہے ہیں. پونڈز آر فلوئنگ، اور تالاب بہہ رہے ہیں. تھس آپ جب چاہیں آپ آئیں، اینڈ ان آرمی از ریڈی فار یو. امام، یہ امام خط لکھ رہے ہیں. ان کی گفتگو سے، ان کے الفاظ سے حب دنیا کی بو آ رہی ہے، اور لالچ اور اقتدار کی بو آ رہی ہے. سب کچھ ہرا بھرا ہے، باغ ہیں، کھیل ہیں، سب سیکھیں. آئیے اب وہ شیعہ علی جنہوں نے لیٹر لکھے شروع میں، ان کے لیٹر میں کچھ جملے تاریخ تبری سے آپ کے بارے میں لکھوں، جو حضرت سلیمان بن سرد اور ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے شروع میں انہوں نے خط لکھے. وہ آن دی ادر ہینڈ وہی کہتے ہیں مولا ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہم بنو امیہ کے مظالم سے پریشان ہیں. ہم سب یہاں متحد ہو چکے ہیں حق کی پیروی کرنے کے لیے، حق کی مدد کرنے کے لیے. ہم حق پر ہیں، پر رہ کر باطل کو کوفے سے نکال کر شام پھینک دیں گے. تو آپ ان کے الفاظ جمع کر سکتے ہیں. تو میں نے بہت کوئکلی یہاں پر اٹ واز ریئلی امپورٹنٹ کہ بہت کہنا آسان ہے کہ کوفیوں نے بلایا، کوفیوں نے ہی مار دیا اور خود ہی رو رہے ہیں. میں نے ثابت کیا. یہ سوال پہلے مکہ والوں سے کیا جائے، پہلے مدینہ والوں سے کیا جائے، پھر مکہ والوں سے کیا جائے. کوفہ کیا تھا؟ کوفے میں کون لوگ رہتے تھے؟ کوفے میں میجورٹی میں کون تھے؟ اور کوفے میں مائنورٹی میں کون تھے؟ امام کو خط لکھنے والے لوگ کون کون تھے؟ 3 کیٹیگریز تھیں. شیعہ علی کی تھی. میں نے ان لوگوں کو ثابت کیا آپ کے سامنے کہ وہ جن لوگوں نے بالکل شروع میں خط لکھے وہ بالکل شیعہ علی تھے. انہوں نے کیسے شہادت نوش کی، انہوں نے امام کے بعد، قتل کے بعد بھی ریولیوشن نکالی، یہ شیعہ علی تھے. ہم اور تفصیل میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے. اس میں ہم انشاءاللہ یہ بات کریں گے کہ ہاؤ امام رسپونڈڈ ٹو دا لیٹرز فرام کوفہ. ان 150 خطوط جو امام کے پاس موصول ہوئے، امام نے ان کو کیسے رسپونڈ کیا. تو ابھی کے لیے فی الحال یہی ہے میرے بھائیوں. آپ کے فیڈ بیک، آپ کے کمنٹس، آپ کے سوال موسٹ ویلکم. وما علینا الا البلاغ المبین.